اللہ 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 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور بچے والی عورتیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 برس پورے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو کوئی چاہے کہ پوری کرے دودھ کی مدت، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا موافق دستور کے، لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ، نہ نقصان دیا جائے ماں کو اس بچے کی وجہ سے اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ کو اس بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے، فإن أراد فصالا عن تراض منہما وتشاور فلا جناح علیہما، پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں یعنی 2 برس کے اندر ہی اپنی رضا اور مشورے سے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم لوگ چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی دایا سے اپنی اولاد کو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، جب کہ حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا موافق دستور کے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلایا کریں، یہ مدت اس کے لیے ہے جو شیرخوارگی کی تکمیل کرنا چاہے اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے ان ماؤں کا کھانا کپڑا قاعدہ کے موافق، اور کسی شخص کو کوئی حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق، کسی ماں کو تکلیف نہ پہنچانا چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ کسی کے باپ کو تکلیف دینی چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے، اور اگر باپ زندہ نہ ہو مثل طریق مذکور کے بچے کی پرورش کا انتظام اس کے محرم قرابت دار کے ذمہ ہے جو شرعاً بچے کا وارث ہونے کا حق رکھتا ہے، پھر یہ سمجھ لو کہ اگر دونوں ماں اور باپ 2 سال سے کم میں دودھ چھڑانا چاہیں باہمی رضامندی اور مشورے سے تو بھی ان دونوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں، اور اگر تم لوگ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی مصلحت ضروریہ سے کہ مثلاً یہ کہ ماں کا دودھ اچھا نہیں، بچے کو ضرر ہوگا، اپنے بچوں کو کسی اور انا کا دودھ پلوانا چاہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ ان کے حوالے کر دو جو کچھ ان کو دینا طے کیا ہے قاعدہ کے موافق، اور حق تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ معارف و مسائل، اس آیت میں رضاعت یعنی بچوں کو دودھ پلانے کے متعلق احکام ہیں، اس سے پہلی اور بعد کی آیات میں طلاق کے احکام مذکور ہیں۔ درمیان میں دودھ پلانے کے احکام اس مناسبت سے ذکر کیے گئے کہ عموماً طلاق کے بعد بچوں کی پرورش اور دودھ پلانے یا پلوانے کے معاملات زیر نظر آ جاتے ہیں اور ان میں جھگڑے فساد ہوتے ہیں، اس لیے اس آیت میں ایسے معتدل احکام بیان فرما دیے گئے جو عورت و مرد دونوں کے لیے سہل اور مناسب ہیں، خواہ دودھ پلانے یا چھڑانے کے معاملات قیام نکاح کی حالت میں پیش آئیں یا طلاق دینے کے بعد، بہرحال و صورت اس کا ایک ایسا نظام بتا دیا گیا جس سے جھگڑے فساد یا کسی فریق پر ظلم و تعدی کا راستہ نہ رہے، مثلاً آیت کے پہلے جملے میں ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یعنی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں 2 سال کامل جبکہ کوئی عذر قوی اس سے پہلے دودھ چھڑانے کے لیے مجبور نہ کرے۔ اس آیت سے رضاعت کے چند مسائل معلوم ہوئے۔ دودھ پلانا ماں کے ذمہ واجب ہے۔ اول یہ کہ دودھ پلانا دیانتاً ماں کے ذمہ واجب ہے، بلا عذر کسی ضد یا ناراضی کے سبب دودھ نہ پلائے تو گناہ گار ہوگی، اور دودھ پلانے پر وہ شوہر سے کوئی اجرت و معاوضہ نہیں لے سکتی جب تک وہ اس کے اپنے نکاح میں ہے کیونکہ اس کا اپنا فرض ہے۔
پوری مدت رضاعت۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ پوری مدت رضاعت 2 سال ہے، جب تک کوئی خاص عذر مانے نہ ہو بچے کا حق ہے کہ یہ مدت پوری کی جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دودھ پلانے کے لیے پوری مدت 2 سال دی گئی ہے، اس کے بعد دودھ نہ پلایا جائے۔ البتہ بعض آیات قرآن اور احادیث کی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر 30 مہینے یعنی 2.5 سال کے عرصہ میں بھی دودھ پلا دیا تو احکام رضاعت کے ثابت ہو جائیں گے، اور اگر بچے کی کمزوری وغیرہ کے عذر سے ایسا کیا گیا تو گناہ بھی نہ ہوگا۔ 2.5 سال پورے ہونے کے بعد بچہ کو ماں کا دودھ پلانا باتفاق حرام ہے۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں ارشاد ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، یعنی باپ کی ذمہ ہے ماؤں کا کھانا اور کپڑا قاعدہ کے موافق، کسی شخص کو ایسا حکم نہیں دیا جاتا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس سے پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ ماؤں کے لیے تو قرآن نے لفظ والدہ تو استعمال کیا، مگر باپ کے لیے مختصر لفظ والد چھوڑ کر المولود لہو اختیار فرمایا۔ حالانکہ قرآن میں دوسری جگہ لفظ والد بھی مذکور ہے، لا یجزی والد عن ولدہ، مگر یہاں والد کی جگہ مولود لہو کے اختیار کرنے میں ایک خاص راز ہے، وہ یہ کہ پورے قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب اور طرز بیان ہے کہ وہ کسی قانون کو دنیا کی حکومتوں کی طرح بیان نہیں کرتا، بلکہ مربیانہ اور مشفقانہ طرز سے بیان کرتا ہے، اور ایسے انداز سے بیان کرتا ہے جس کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ یہاں بھی چونکہ بچہ کا نفقہ باپ کے ذمہ ڈالا گیا ہے، حالانکہ وہ ماں اور باپ کی متاع مشترک ہے، تو ممکن تھا کہ باپ کو یہ حکم کچھ بھاری معلوم ہو، اس لیے کہ بجائے والد سے مولود لہو کا لفظ اختیار کیا کہ وہ شخص جس کا بچہ ہے، اس میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ اگرچہ بچے کی تولید میں ماں اور باپ دونوں کی شرکت ضرور ہے، مگر بچہ باپ ہی کا کہلاتا ہے، نسب باپ ہی سے چلتا ہے، اور جب بچہ اس کا ہوا تو ذمہ داری خرچ کی اس کو بھاری نہ معلوم ہونی چاہیے۔ بچے کو دودھ پلانا ماں کے ذمہ اور ماں کا نان و نفقہ ضروریات باپ کے ذمہ ہیں۔ تیسرا مسئلہ شرعیہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ دودھ پلانا ماں کے ذمہ ہے، لیکن ماں کا نان نفقہ اور ضروریات زندگی باپ کے ذمہ ہیں، اور یہ ذمہ داری جس وقت تک بچے کی ماں اس کے نکاح میں یا عدت میں ہے اس وقت تک ہے، اور طلاق و عدت پوری ہونے کے بعد نفقہ زوجیت تو ختم ہو جائے گا، مگر بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ دینا باپ کے ذمہ پھر بھی لازم رہے گا۔ مظہری زوجہ کا نفقہ شوہر کی حیثیت کے مناسب ہونا چاہیے یا زوجہ کے، اس پر تو اتفاق ہے، میاں بیوی کے دونوں امیر مالدار ہوں تو نفقہ امیرانہ واجب ہوگا، اور دونوں غریب ہوں تو نفقہ غریبانہ واجب ہوگا۔ البتہ جب دونوں کے حالات مالی مختلف ہوں تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ صاحب ہدایہ نے حصاف کے اس قول پر فتویٰ دیا ہے کہ اگر عورت غریب اور مرد مالدار ہو تو اس کا نفقہ درمیانہ حیثیت کا دیا جائے گا، کہ غریبوں سے زاہد مالداروں سے کم، اور کرہی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتبار شوہر کے حال کا ہوگا۔ فتح القدیر میں بہت سے فقہا کا فتویٰ اس پر نقل کیا ہے، واللہ اعلم۔ آیت مذکورہ میں احکام کے بعد ارشاد فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، یعنی نہ تو کسی ماں کو اس بچے کی وجہ سے تکلیف میں ڈالنا جائز ہے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ بچے کی ماں باپ آپس میں زدہ زدی نہ کریں، مثلا ماں دودھ پلانے سے معذور ہو اور باپ اس پر یہ سمجھ کر زبردستی کرے کہ آخر اس کا بھی تو بچہ ہے، یا مجبور ہوگی اور پلا دے گی، یا باپ مفلس ہے اور ماں کو کوئی معذوری بھی نہیں، پھر دودھ پلانے سے اس لیے انکار کرے کہ اس کا بھی تو بچہ ہے، جھک مار کر کسی سے پلوا لے گا۔ ماں کو دودھ پلانے پر مجبور کرنے یا نہ کرنے کی تفصیل۔ لا تضار والدۃ بولدها سے پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ماں اگر بچے کو دودھ پلانے سے کسی ضرورت کے سبب انکار کرے تو باپ کو اس سے مجبور کرنا جائز نہیں، اور اگر بچہ کسی دوسری عورت یا جانور کا دودھ نہیں لیتا تو ماں کو مجبور کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ ولا مولود لہ بولدہ سے معلوم ہوا۔ عورت جب تک نکاح میں ہے تو اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی، طلاق و عدت کے بعد کر سکتی ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر بچے کی ماں دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے تو جب تک اس کے نکاح یا عدت کے اندر ہے اجرت کا مطالبہ کا حق نہیں، یہاں کہ اس کا نان نفقہ جو باپ کے ذمہ ہے وہی کافی ہے۔
مزید اجرت کا مطالبہ باپ کو ضرر پہنچانا ہے۔ اور اگر طلاق کی عدت گزر چکی ہے اور نفقہ کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، اب اگر یہ متعلقہ بیوی اپنے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ باپ سے طلب کرتی ہے تو باپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس کے خلاف کرنے میں ماں کا نقصان ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ معاوضہ اتنا ہی طلب کرے جتنا کوئی دوسری عورت لیتی ہے۔ زائد کا مطالبہ کرے گی تو باپ کو حق ہوگا کہ اس کے بجائے کسی انا کا دودھ پلوائے۔ یتیم بچے کے دودھ پلوانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ آیت متذکرہ میں اس کے بعد یہ ارشاد ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یعنی اگر باپ زندہ نہ ہو تو بچے کو دودھ پلانے اور پلوانے کا انتظام اس شخص پر ہے جو بچے کا جائز وارث اور محرم ہو۔ یعنی اگر بچہ مر جائے تو جن کو اس کی وراثت پہنچتی ہے وہی باپ نہ ہونے کی حالت میں اس کے نفقہ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر ایسے وارث کئی ہوں تو ہر ایک پر بقدر میراث اس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یتیم بچے کو دودھ پلوانے کی ذمہ داری وارث پر ڈالنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نابالغ بچے کا خرچہ دودھ چھڑانے کے بعد بھی وارثوں پر ہوگا، کیونکہ دودھ کی کوئی خصوصیت نہیں، مقصود بچے کا گزارا ہے۔ مثلاً اگر یتیم بچے کی ماں اور دادا زندہ ہیں تو یہ دونوں اس بچے کے محرم بھی ہیں اور وارث بھی، اس لیے ان کا نفقہ ان دونوں پر بقدر حصہ میراث عائد ہوگا، یعنی 1/3 خرچہ ماں کے ذمہ اور 2/3 دادا کے ذمہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یتیم پوتا کا حق دادا پر اپنے بالغ بیٹوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بالغ اولاد کا نفقہ اس کے ذمہ نہیں اور یتیم پوتے کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے۔ ہاں، میراث میں بیٹوں کے موجود ہوتے ہوئے پوتے کو حقدار بنانا اصول میراث اور انصاف کے خلاف ہے کہ قریب تر اولاد کے ہوتے ہوئے بعید کو دینا معقول بھی نہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث میں لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ کے بھی خلاف ہے۔ البتہ دادا کو یہ حق ہے کہ اگر ضرورت سمجھے تو یتیم پوتا کے لیے کچھ وصیت کر جائے، اور یہ وصیت بیٹوں کے حصہ سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یتیم پوتا کی ضرورت کو بھی پورا کر دیا گیا، اور وراثت کا اصول کہ قریب کے ہوتے ہوئے بعید کو نہ دیا جائے یہ بھی محفوظ رہا۔ دودھ چھڑانے کے احکام۔ اس کے بعد آیت متذکرہ میں ارشاد ہوتا ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، یعنی اگر بچے کے ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے یہ ارادہ کریں کہ شیرخوارگی کی مدت یعنی 2 سال سے کم میں ہی دودھ چھڑا دیں، خواہ ماں کی معذوری کے سبب یا بچے کی کسی بیماری کے سبب، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ آپس کے مشورے اور رضامندی کی شرط اس لیے لگائی کہ دودھ چھڑانے میں بچے کی مصلحت پیش نظر ہونی چاہیے، آپس کی لڑائی جھگڑے کا بچے کو تحت مشق نہ بنائے۔ ماں کے سوا دوسری عورت کا دودھ پلوانے کے احکام۔ آخر میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کی کسی مصلحت سے ماں کے بجائے کسی انا کا دودھ پلواؤ تو اس میں بھی کچھ گناہ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ دودھ پلانے والی کی جو اجرت مقرر کی گئی تھی وہ پوری ادا کر دیں، اور اگر اس کو مقررہ اجرت نہ دی گئی تو اس کا گناہ اس کے ذمہ رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ماں دودھ پلانے پر راضی ہے لیکن باپ یہ دیکھتا ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے مضر ہے، تو ایسی حالت میں اس کو حق ہے کہ ماں کو دودھ پلانے سے روک دے اور کسی انا سے پلوائے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جس عورت کو دودھ پلانے پر رکھا جائے اس سے معاملہ تنخواہ یا اجرت کا پوری صفائی کے ساتھ طے کر لیا جائے کہ بعد میں جھگڑا نہ پڑے، اور پھر وقت مقررہ پر یہ طے شدہ اجرت اس کو سپرد بھی کر دے اور اس میں ٹال مٹول نہ کرے۔ یہ سب احکام رضاعت بیان کرنے کے بعد پھر قرآن نے اپنے مخصوص انداز و اسلوب کے ساتھ قانون پر عمل کو آسان کرنے اور ظاہر و غائب ہر حال میں اس کا پابند رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے علم محیط کا تصور سامنے رکھ کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کھلے اور چھپے اور ظاہر و غائب کو پوری طرح دیکھ رہے ہیں، اور وہ تمہارے دلوں کو مخفی ارادوں اور نیتوں سے باخبر ہیں۔ اگر کسی فریق نے دودھ پلانے یا چھڑانے کے مذکورہ احکام کی خلاف ورزی کی یا بچے کی مصلحت نظر انداز کر کے اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا تو وہ مستحق سزا ہوگا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔